قارئین کرام، یہ ہے پاکستان کا نظام۔ 75 سال گزرنے کے بعد بھی علم نہ ہو سکا کہ یہاں کون سا نظام ٹھیک رہے گا، یہاں کس کے کتنے اختیارات ہونے چاہیے، یا یہاں پر کیسا نظام حکومت چلانا چاہیے۔ جس ملک کی حالت ایسی ہو وہاں پر ترقی کیا خاک ہوگی؟ اور سونے پر سہاگا کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں دنیا کے برابر چلنے کی تو یقین مانے اپنا سر پھوڑنے کو دل کرتا ہے۔ آج جب پارلیمانی نظام بادی النظر میں ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے تو با اثر حلقوں کی جانب سے پاکستان کے اندر پارلیمانی کی بجائے صدارتی نظام حکومت کو رائج دینے کی بحث ایک مرتبہ پھر اٹھائی جا رہی ہے۔ تو کیا ہمارے ملک کے اندر پارلیمانی نظام حکومت واقعی ناکام ہو گیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو پارلیمان میں ہوتے ہوئے آئے دن نت نئے تماشوں سے اب تک مل جانا چاہیے تھا۔ اعداد و شمار کی رو سے دنیا کے 75% جمہوری ممالک میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ یہ امر واضح کرتا ہے کہ بیشتر ملکوں میں صدارتی نظام کو فوقیت حاصل ہے۔ صدارتی نظام میں صدر، حکومت اور مملکت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں حکومت کا سربراہ وزیر اعظم اور مملکت کا سربراہ صدر ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام نے برطانیہ میں نشو و نما پائی۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کی اکثر نو آبادیاں جب آزاد ہوئیں تو انہوں نے اپنے سابق انگریز آقاؤں کی پارلیمانی نظام حکومت کو اپنانا آسان سمجھا اور اس کی خامیوں پر زیادہ غور و فکر نہیں کیا۔ اس نظام حکومت کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان میں آزادی کے فوراً بعد انگریز آقاؤں کے طفیلی بہت سے جاگیردار، امراء اور با اثر لوگ حکومت کے ایوانوں میں پہنچ گئے۔ وجہ یہ کہ اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں انہیں ہی قوت و اختیار حاصل تھا، چنانچہ وہ افسر شاہی کے ساتھ مل کر سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ جب فوج نے سیاست سے گند صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی حکومتی ایوانوں میں آ پہنچی اور گند صاف کرتے کرتے اسی گند کا حصہ بن گئی۔ پارلیمانی نظام حکومت اسمبلیوں اور سینٹ کے ارکان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم، وزراء اور مشیر انہی ارکان اسمبلی میں سے چنے جاتے ہیں اور پھر حکومت چلاتے ہیں۔ پاکستان اور جن ترقی پذیر ممالک میں پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے، آج بھی وہاں یہ حال ہے کہ ایک انتخابی حلقے میں جو شخص زیادہ پیسے والا اور اثر و رسوخ کا مالک ہو، عموماً وہی ہر قسم کا الیکشن جیتتا ہے، اور اس جیت کی خاطر وہ اپنا مال پانی کی طرح بہانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ بعض امیدوار برادری پر انحصار کرتے ہیں۔ ایسے امیدوار جب اسمبلیوں میں پہنچیں تو وہ ذاتی مفادات مقدم رکھتے ہیں، انہیں قانون سازی کرنے اور حکومت چلانے سے زیادہ غرض نہیں ہوتی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ارکان اسمبلی کو ترقیاتی منصوبے انجام دینے کے لیے فنڈز ملنے لگے، یوں مال کمانے کا نیا دروازہ کھل گیا۔ اب تو ایک ناخواندہ پاکستانی بھی جان چکا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کی بنیاد کمزور ہے۔ اس نظام میں عام طور پر طاقتور اور دولت مند لوگ ہی اسمبلیوں سے لے کر کونسلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈیموکریسی یا جمہوریت کے مشہور مقولے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یعنی عوام کی حکومت عوام کی طرف سے عوام کے لیے، اس مقولے کا تو جنازہ نکل چکا۔ حقیقت یہ ہے کہ روز اول سے مخصوص طاقتور ٹولہ پاکستانی عوام پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ پچھلے 75 برس میں امیر سے امیر تر اور بارسوخ ہو چکا ہے، جبکہ عوام کی اکثریت غربت و جہالت کے پنجوں میں پھنسی بلبلا رہی ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، ملیشیا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں پارلیمانی نظام حکومت اس لیے کامیاب ہوا کہ وہاں تقریباً 100% آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور ووٹر جانتا ہے کہ اس کی ذات، محلے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کون سا امیدوار موزوں رہے گا۔ وہ عموماً کسی لالچ یا خوف کے بغیر آزادی سے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے۔ مگر جن ممالک میں خواندگی کم ہے وہاں پارلیمانی نظام حکومت کا ناگفتہ حال دیکھ لیجئے۔ اس نظام کے باعث مجرم تک حکمران بن بیٹھے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ جہاں ہم اپنے ہمسایوں میں بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں، وہیں ہم پارلیمانی نظام کی بہتری میں بھی پیچھے ہیں۔ اپنے پڑوسی ملک بھارت کی ہی مثال لے لیں، جو پارلیمانی نظام میں ہم سے بہت آگے ہیں، مگر وہاں بھی
कई समाजी तंजीमों के मरतब करदा अदाद व शुमार इंकशाफ करते हैं कि भारतीय असम्बलियों में भी एक से एक छुपा हुआ मुजरिम बैठा है। कई अरकान असम्बली पर कत्ल, फ्रॉड, ज़िना और चोरी, डाके जैसे संगीन जुराइम के मुकदमे चल रहे हैं। भारतीय जो बज़ाहिर तालीम याफ्ता और बाशऊर हैं, कौम पसंदी यानी नेशनलिज्म के जरासीम ने उन्हें भी माइनॉरिटी या अक़लियतों का मुखालिफ बना रखा है। हुकूमत मुट्ठी भर बाअसर व अमीर ख़ानदानों के हाथों में है, जबकि करोड़ों भारतीय गुर्बत के बोझ तले सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक में बैकवर्ड इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाला बाअसर तबका तालीम का सख्त मुखालिफ है। वो अपने इलाकों में स्कूल खुलने नहीं देते। अगर खुशकिस्मती से स्कूल खुल भी जाए तो जल्द या बदेर बाड़े, गोदाम या नशेइयों की आमाजगाह में तब्दील हो जाता है। इलाके के बाअसर लोग स्कूल को चलने ही नहीं देते। दरअसल उन्हें इल्म है कि पढ़ लिख कर कमी कमीन भी अपने हकूक़ से वाकिफ़ हो जाएंगे। वो फिर उनकी बराबरी करने लगेंगे और देही माशरे के हाकिम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते। बहरहाल अब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के फैलाव से हालात रफ्ता रफ्ता बदल रहे हैं और एक अनपढ़ देहाती और शहरी मज़दूर भी अपने हकूक़ व फ़राइज़ की बाबत जान रहा है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत अपनी असल रूह को जल्द पहचानेगी और लोग अपने हक़ के लिए यकजा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। Don't forget to subscribe to my channel for more such videos.